وہ بچہ ابھی جو پیدا نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی خاص حدیث. یہ تو تھے پیدا ہو گئے، بالغ ہونے سے پہلے مرے، انتقال کر گئے، موت ہو گئی. آئیے اس بچے کا کیا ہوگا جو پیٹ کے اندر مر گیا. ابن ماجہ کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط بچہ، ساقط مطلب ابورٹڈ چائلڈ، یا کسی وجہ سے اس کو نکالنا پڑا، یا ساقط سمجھے نا، وہ نکلا نہیں، اس کو نکالنا پڑا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپریشن کی وجہ سے، اس کی موت کی وجہ سے، اس کی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن مجبوری کی کیفیت میں ساقط بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف سے جنت میں کھینچ کے لے جائے گا. امبلیکل کارڈ، ناف سمجھو، اور ناف جو ہوتی ہے نیول، اس سے انسان جڑا ہوتا ہے اپنی ماں سے پیٹ کے اندر. تو اس کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے، امبلیکل کارڈ انگلش میں بولتے ہیں اس کو، نافی بولتے ہیں اردو کے اندر، ایگزیکٹ اس کا لفظ نہیں ہے لیکن آپ انگلش میں سمجھ امبلیکل کارڈ. تو چونکہ وہ ماں کے پیٹ سے ساقط ہوا تھا تو حدیث میں الفاظ ہے وہ اس امبلیکل کارڈ سے، اس ناف سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائیں گا. سمجھ رہے بات؟ بہت بڑا اجر ہے. کوئی ایسے والدین جن کے بچے ابورشن کی وجہ سے، انہوں نے نہیں مارے لیکن ابورشن کرنا پڑا، آپریشن کرنا پڑا، بچے مر گئے تھے یا زہر پھیل رہا تھا، یا ریزن دیکھیں میڈیکلی کچھ بھی ہو سکتے، اس لیے میں کوئی خاص ریزنس نہیں دے رہا ہوں، لیکن جینوین ریزن. اگر انتقال ہو گئے نا تو آپ نے صرف 2 ہی کام کرنا ہے بس. ایک تو صبر کرنا ہے، رو سکتے آپ لیکن جزا فضا مت کرنا، صبر کرنا ہے. دوسرا اجر طلب کرنا ہے تو لے لو پھر یہ اجر جنت میں جانے والا. ایک بچے پر بھی ہے یہ تو، ہاں 3 کے بھی ہے، 2 کا بھی ہے تو 1 کا ہے. ساقط نکل گیا، ابورٹ کرنا پڑا، نکال دینا پڑا، مر گیا تھا، جو بھی وجہ. دیکھو کتنے اجر ہیں، اس لیے بولا ضائع مت ہونے دو ان اجر کو. یہ بھی حقیقت ہے، اس لیے میں نے یہ بات بھی اسی میں رکھ دی کہ پریگنینسی کے دوران اور اس کے بعد کیا کرے، اس میں ملنا دی. ٹھیک ہے، تو ساری حدیثیں یہ بات بتاتی ہے کہ صبر اور اجر کی نیت ضروری ہے، یہ اس معاملے میں کرنا پڑے گا. اب چونکہ موت کی بات میں نے لے لی تو اس بچے کے ساتھ کیا جائے، ہم پیدائش کے بعد موت کے بعد وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ پورا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی. کیا بول رہا ہوں میں؟ اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی. اللہ کے لیے میڈیکل ٹیسٹنگ کے لیے دواخانوں میں چھوڑ کے مت آؤ، اس لیے میں یہ پوائنٹ رکھتا ہوں. وہ بچے کو نام بھی دے سکتے آپ چاہیں تو، میں نے پہلے بتا دیا یہ مسئلہ. ہر بچہ نام سے اٹھیں گا تو 4 مہینے سے اگر زیادہ کا ہو، پیدا ہو، مرا ہو، پیدا ہو تو نام دیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روز قیامت تمہارے نام سے پکارا جائے. ٹھیک ہے، بہرحال تو تدفین ہوں گی اس کی، چھوڑ کے مت آیا کرو. اگر 4 مہینے سے چھوٹا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، بس گوشت کا اس کو یا خون کا حصہ مانا جائے گا، کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا جائے. لیکن اگر 4 مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ ہونے والا. ٹھیک ہے، اگر حمل 4 مہینے سے زیادہ کا ہو تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا، چاہے وہ حمل ابورٹ کیا گیا ہو یا خود بخود کسی وجہ سے مس کیریج جس کو بولتے ہیں، نکل گیا ہو جسم سے باہر. ٹھیک ہے، تو ایسی شکل میں یاد رکھیے اگر 4 مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا جو بھی ایک انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے فقہا نے تو یہ کہا کہ بچہ اگر پیدا ہو کے چلائے تو یہ سب چیز ہوں گی. چلانا انہوں نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ زندہ ہونا دلیل، زندہ ہونے کی وہ دلیل ہے، اس وجہ سے چلانے کی شرط لگائی تھی. لیکن آج کے جدید دور اور جدید آلات کے اندر ہم لوگ بالکل مانیٹر کر سکتے، اسکین کر سکتے اور دیکھ سکتے بچہ زندہ ہے نہیں ہے، ہلچل کرتا ہے نہیں کرتا. تو لہٰذا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جدید دور کے اندر کچھ مسائل جو قدیم زمانے فقہاء علماء نے بیان کی وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ہم کو نئی رائے کو لینا ہی پڑے گا. یہاں تو اب تو ہم تو مانیٹر کرتے، پہلے منتھ میں جا کے ایک کر کے آتے ہیں سونوگرافی، سیکنڈ منتھ میں پھر کرتے ہیں، 4تھ منتھ میں کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں کہ بچہ صحیح جگہ اٹیچ ہے، یہ ہے وہ ہے، صحت مند ہے، بڑا ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہل رہا ہے، چل رہا ہے، ہر چیزیں دیکھتے ہیں. ہارٹ اس کا برابر ہے، اس کا دماغ برابر ہے، ہاتھ پیر برابر ہے، بیماری تو نہیں، اتنا سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں. تو آج تو ہم کو پتا ہے وہ زندہ ہے پیٹ میں، اور 4 مہینے کے بعد روح آ گئی اس کے اندر. تو لہٰذا 4 مہینے سے چھوٹا ہوں گا تو کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا جائے گا. 4 مہینے سے بڑا تھا، پھر پیدا ہوتے وقت مرا ہو، نکلتے وقت مرا ہو، ابورٹ ہو گیا ہو، نکالنا پڑا ہو، خود سے پیدا ہو گیا ہو، حالانکہ 4 مہینے سے بڑا تھا اور 9 مہینے کے اندر کبھی بھی ایسا ہوا تو اس بچے کے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو ایک عام انسان کے ساتھ. اسے نہلایا جائے گا، اسے کفنایا جائے گا، نماز جنازہ ہوں گی اور دفنایا جائے گا. سمپل. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہیں، اتنا ہی کیا جائے. اسے نہلایا جائے گا، دفنایا جائیں گا، نماز جنازہ ہوں گی اور اس کو دفنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوں گی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقط شدہ کی نماز. دیکھیں ساقط شدہ، ساقط ابورٹڈ،
ساقط شدہ کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گی. ساقط شدہ ابورٹڈ یا وہ جو بچہ نکل جائے خود سے یا نکال دیا جائے, اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائیں گی آپ نے فرمایا, اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ سب کر کے اس کو پہنچا دینا ہے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں وہ چلا گیا. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.